الذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم استلقونہ بألسنتکم، جب تم آگے بڑھ کے اس کو مل رہے تھے اپنی زبانوں کے ساتھ، وتقولون بأفواہکم، اور تم کہہ رہے تھے اپنے منہوں سے، ما لیس لکم بہ علم، جس کا تمہیں حقیقی علم نہیں تھا، وتحسبونہ ہینا، اور تم اس معاملے کو معمولی سمجھ رہے تھے، وہو عند اللہ عظیم، اور حالانکہ یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا معاملہ ہے، ولولا، اور کیوں نہیں، اس سمعتموہ، جب تم نے سنا اسے، کل تم، تو کیوں نہیں کہا تم نے، ما یکون لنا، ہمارے لیے روا ہی نہیں ہے، ان نتکلم بہذا، کہ ہم اس مسئلے میں گفتگو کریں، سبحانک، پاک ہے تو، ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے، یعظکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، ان تعودوا لمثلہ، کہ تم لوٹو دوبارہ اس طرح کے واقعے کی طرف، ابدا، زندگی میں کبھی بھی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، ویبین اللہ لکم الآیات، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات واضح کرتا ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب علم والا اور حکمت والا ہے، ان الذین یحبون، بے شک وہ لوگ کہ جو پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشہ، بے حیائی کے پھیلنے کو، فی الذین آمنوا، ان لوگوں میں جو ایمان لا چکے ہیں، لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے ہو، ولولا فضل اللہ علیکم، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو رؤوف الرحیم، وہ بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ مزید ایک اصلاحی پہلو وہ ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی یہ اسی موضوع کی آیت ہم کل کے سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ جب تم نے یہ بات سنی تھی تو تم نے اپنے دلوں میں بھلائی اور خیر یہ کیوں نہیں سوچی تھی، اور یہاں کہا کہ جب تم اپنی زبانوں سے اس بات کو، لکا یلکی کا مطلب ہوتا ہے کوشش سے یا آگے بڑھ کے کسی چیز کو حاصل کرنا، یعنی اس طرح کی بات ہو رہی ہو تو بندہ کان لگاتا ہے، کون سی بات ہو رہی ہے جی، ذرا ڈیٹیل سے بتاؤ، ذرا تفصیل سے بتاؤ، ہے ایسے ہوا، پھر فوراً ایسی بات ہوئی تو ایسے ہوا ہے جی، یہ معاشرہ، ان کو پھیلانا شروع کر دیا، اس کو بتایا، اس کو بتایا، اس کو بتایا، تاکہ یہ معاشرے کے اندر پھیل جائے۔ فرمایا استلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم، اور تمہاری منہوں کی باتیں تھیں، اس سے سنی، اس سے آگے، اس سے سنی، اس سے آگے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا، بندے کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ان یحدث بکل ما سمع، ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کرتا رہے بغیر تحقیق۔ تو یہ اللہ کے ہاں، جس طرح یہاں بھی کہا گیا فاولئک عند اللہ هم الکاذبون، اگر گواہ نہیں ہے ان کے پاس تو اللہ کے ہاں یہ جھوٹے گردانے جائیں گے، یعنی جو شرعی حدود اور سزائیں اور جو اس کے مطابق ہے اس کی صورت میں وہ اللہ کی نگاہ کے اندر جھوٹا ہے۔ اور یہاں کہا گیا کہ تم منہوں کی باتیں جو ہے وہ کہہ رہے تھے، ما لیس لکم بہ علم، جس کا تمہیں علم نہیں تھا، اور بھی دیکھیں نا، شیطان بھی اٹریکشن پیدا کر دیتا ہے اس میں دوسروں کے لیے، اور پھر وہ اس کو آگے پھیلانے کے اندر دیکھیں کس طرح انسان کو اس چنگل میں پھنسا لیتا ہے۔ اور فرمایا وتحسبونہ ہینا، تم اس کو کیا سمجھ رہے تھے، معمولی سا معاملہ سمجھ رہے تھے، یعنی اس کو کوئی وقت ہی نہیں تھی، حالانکہ جس کے ساتھ بھی اتنی ہوتی ہے نا، یہ تو اس سے پوچھیں یہ کتنا بڑا معاملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ بات کرنے والے تو باتیں کر دیتے ہیں، اس لیے عربی میں کہا جاتا ہے کہ جو الکلم، یعنی جو زبان کا زخم ہے نا، یہ تلوار کے زخم سے زیادہ بڑا ہوتا ہے، تلوار کا زخم جلدی بھر جاتا ہے، لیکن جو زبان کا زخم ہے یہ زندگی بھر بھرنے والا نہیں ہے، اس لیے بولنے سے پہلے اس کے بارے میں اچھی طرح سے علم ہونا اور پھر اس کا اظہار۔ وہو عند اللہ عظیم، جبکہ اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا معاملہ ہے، بہت بڑا معاملہ ہے یہ۔ ولولا اذ سمعتموہ، اور آگے پھر مزید تیسری مرتبہ یہ کہا جا رہا ہے، ولولا اذ سمعتموہ قلتم، جب تم نے ایسی بات سنی تھی تو یہ کیوں نہیں کہا تھا، ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ہمیں اس مسئلے کا علم نہیں ہے، کتنی مقدس ہستیاں ہیں، کتنے بہترین لوگ ہیں، طیب ہیں، طاہر، ان کے بارے میں ہم ایسی بات کریں گے، ہمارا قد اتنا نہیں ہے، ہمارا وجود اتنا نہیں ہے، ہمارا سٹیٹس نہیں ہے کہ ہم ان کے خلاف بات کریں اس طرح کی، تم نے یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں نہیں کہا کہ ما یکون لنا، ہمیں یہ اجازت ہی نہیں ہے، ہمارے لیے جائز اور روا ہی نہیں ہے کہ ہم اس مسئلے کے اندر بات کریں، ہوئی ہے تو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، انہی سے بات کی جائے، ٹھیک ہے۔
تو سبحانک، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پاک ہے اللہ کی ذات جس نے، اب اللہ تعالیٰ گواہی نہ دیتے تو یہاں تو ان کی جو بات تھی وہ عام کر چکے تھے، پھیلا چکے تھے، اور پھر ایک ایسی چیز تھی کہ ایک داغ دبا لگ جائے اور جب تک اس کو مٹایا نہ جائے تو یہ ایک زندگی بھر تک اس کے لیے ایک بہت بڑا معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحانک، یہ گواہی دینے والا اللہ تعالیٰ پاک ہے، اور کہا ھذا بہتان عظیم، واضح الفاظ میں ذکر کر دیا کہ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر یہ جو تہمت گھڑی گئی ہے یہ سراسر تہمت ہی ہے، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعظکم اللہ، آگے پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فرمایا اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، جس طرح بات کو سمجھاتے ہیں نا تو اس کے بعد کہتے ہیں یہ نصیحت ہے میری تمہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، باقی ساری آیات اس میں نصیحت ہے لیکن مزید تاکید ہے اس کے اندر کہ یعظکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں ڈرا رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے یہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، جو ہو گیا سو ہو گیا، اس کو اللہ معاف کر دے گا، لیکن دوبارہ کہیں اس طرح کے پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہونا، نہ ہی تہمت کے اندر اور نہ ہی تہمت کو پھیلانے کے اندر۔ ان کنتم مؤمنین، اگر باقی تم مومن ہو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پکے مومن ہونے کے باوجود بھی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن مومن کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر اس سے غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے تو ولم یصروا علی ما فعلوا، وہ توبہ کرتا ہے، اس کے اوپر اڑتا نہیں ہے، جمتا نہیں ہے اس کے اوپر، وہ کیا کرتا ہے بغیر اصرار کیے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کر لیتا ہے۔ تو فرمایا وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے یہ ساری باتیں یہ چھوٹی چھوٹی کس طرح کھول کے ذکر کر رہا ہے، واللہ علیم حکیم، اس سے کیا بگاڑ، کیا فساد، کیا معاشرے کے اندر افراتفری ہوگی یہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اور اس کی جو باتیں ہیں وہ کمال حکمت پر مبنی ہے۔ آگے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، وہ لوگ کہ جو معاشرے میں برائی کے پھیلنے کو پسند کرتے ہیں، وہ لوگ نہیں جو برائی کرتے ہیں یا برائی میں حصے دار ہیں، صرف پھیلنے کو پسند کرتے ہیں، وہ پھیلا نہیں رہے، اس میں شامل نہیں ہے، صرف پھیلنے کو کیا کرتے ہیں پسند کرتے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں جو پھیلانے والے ہوں گے یا اس میں شامل ہیں وہ اللہ کے ہاں کس قدر ناپسندیدہ اور مبغوض ہیں۔ یہاں تو اس کی بات ہو رہی ہے کہ جو اس کو صرف پسند کرتا ہے، کن میں مومنوں کے اندر برائی پھیلنے کو، لہم عذاب علیم، اس کے لیے کیا ہے دردناک شدید عذاب ہے، علیم کہتے ہیں چیخیں نکلوا دینے والا، تو یہ عذاب ہوگا اس کے لیے دنیا میں۔ اس کا پھر کیا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جو برائی ہے برائی کے خلاف آواز اٹھانا، نہی عن المنکر، اور اس کی جگہ اچھائی کہ درست رستہ کیا ہے اس کی طرف رہنمائی کرنا، یہ ہے کہ یہ کرنا چاہیے، اور اس کے اوپر اگر انسان قوت رکھتا ہے اس کو صحیح کر سکتا ہے اور پھر بھی وہ اس کے اوپر خاموشی اختیار کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے پسندیدگی کی طرف اشارہ ہوگا۔ لہذا جہاں پر جتنا اختیار رکھتے ہیں، قدرت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے وجود سے لے کے اپنے گھر، اپنی فیملی، اپنے عزیزوں کا گلی محلہ، جہاں تک آپ کی استطاعت ہے برائی کو روکنے کے اندر اپنا کردار ادا کریں، وگرنہ یہ ہوگا کہ لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ فرمایا اس میں کیا ہوتا ہے، کوئی گانے سن رہا ہے، کسی نے جناب موسیقی کی کنجر خانہ لگایا ہوا ہے اس طرح کا، تو یہ اس کا پرسنل میٹر ہے، اللہ کا حکم ہے اور اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو، بس حکم یہ مل گیا کہ تم نے برائی کو پسند بھی نہیں کرنا، اپنی استطاعت کے مطابق اس کو روکنے کی کوشش کرنی ہے، باقی تمہارے فلسفے اپنے پاس رکھو، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ سے زیادہ علم والے نہیں ہو، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو، ٹھیک ہے، یعنی اس کے بعد میں فسادات کیا ہوں گے یا نقصانات کیا ہوں گے یہ اللہ سے زیادہ تم تو نہیں جانتے ہو نا۔ اور آگے پھر مزید کہا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت کے وعدے یہ نہ ہوتے تو ضرور تمہیں عذاب آج چھو لیتا، یا دنیا میں یا اس کے۔ تو آگے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ نے یہ مہربانی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس غلطی کو کیا کر دیا، معاف کر دیا اور اس سے درگزر کر دیا ہے۔ اللہ العظیم۔